آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت کو ہماری شریعت کون سا زیور اپنانے کی ترجیح دیتی ہے۔ کیا وہ زیور سونے کا ہونا چاہیے، یا کیا وہ زیور چاندی کا ہونا چاہیے، یا پھر وہ زیور جو ہے ڈائمنڈ کا، ہیرے وغیرہ جواہرات کا ہونا چاہیے، یا پھر وہ کوئی اور زیور ہے جس کی شریعت ترجیح دیتی ہے بار بار عورت کو کہ یہ والا جو ہے زیور یہ تم اپنا لو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ کو سمجھاؤں گا قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں کہ ہماری شریعت عورت کو کون سے زیور کی ترجیح دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن و حدیث اور ہماری شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو کون سا زیور اپنانے کے لیے، کون سا زیور کے لیے ترجیح دیتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ عورت کو کون سا زیور اپنانا چاہیے، کون سا زیور عورت کو پہننا چاہیے۔ کیا وہ زیور سونے کا ہونا چاہیے، چاندی کا، یا ہیرے جواہرات کا، یا وہ کوئی اور زیور ہے جس کی شریعت بار بار ترجیح دیتی، تاکید کرتی ہے عورت کو کہ تم یہ زیور اپنا لو اور تم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کون سا زیور ہے۔ تو دیکھیے مسلمانوں، بات یہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے باقی جو زیورات ہیں، سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، یا ہیرے جواہرات کے ہیں، ڈائمنڈ کے ہیں، وہ اتنی ویلیو نہیں رکھتے، وہ عورت کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری عورت کے لیے عورت کی حیا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے عورت کا سب سے بڑا زیور عورت کا حیا ہے۔ مطلب عورت پردہ کرے، حیا کرے، شرم و حیا کرے، یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اگر عورت حیا کرے گی، پردہ کرے گی، شرم کرے گی، تو عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عورت کے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پڑوس میں کوئی شادی تھی، تو انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے نا وہ بلاوا بھیجا کہ آپ بھی ہماری شادی میں آئے۔ تو جس دن شادی ہونی تھی اس دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنی والدہ حضرت اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرماتی ہے کہ امی ہم بھی چلیں شادی میں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹی، تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی زیور وغیرہ پہننے کے لیے نہیں، تو بیٹی جو ہے نا وہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں یا عورتیں وہ باتیں کریں گی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی کہ اماں ہمیں دنیا کے زیور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کے زیور کی ضرورت نہیں ہے، مطلب سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ اماں بابا فرما رہے تھے، امام الانبیاء فرما رہے تھے، خاتم النبیین فرما رہے تھے کہ بیٹی فاطمہ، عورت کے لیے سب سے بڑا زیور عورت کی حیا ہے، عورت کا پردہ ہے۔ تو امی آپ چلیں، ہم چلتے ہیں، جو بھی بات کرے گا، جو بھی ہم کو کہے گا، ہم ان کو یہی فرما دیں گے، یہی بتا دیں گے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ جو دوسرے زیورات وغیرہ ہیں یہ اتنے معنی نہیں رکھتے جتنے عورت کے لیے عورت کی شرم و حیا اور عورت کا پردہ معنی رکھتا ہے۔ تو بار بار تاکید کی گئی، بار بار سمجھایا گیا عورت کو کہ عورت تو پردے میں رہے، اے عورت تو حیا کا زیور اپنا لے، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے نا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان مرد و عورت کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان تک یہ جو عورت کو شرم و حیا
اور پردے کی تاکید کی گئی ہماری قرآن و حدیث میں، ہماری شریعت میں، تو بار بار جس کا حکم دیا گیا تو ان تک یہ ویڈیو پہنچ گئی، تو ہو سکتا ہے کسی عورت کی زندگی بدل جائے، وہ شرم و حیا اپنا لے، وہ پردے کو اپنا لے، وہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ اور اگر ہماری اس ویڈیو کے توسل سے، اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویڈیو کے وسیلے سے ایک عورت بھی سدھر گئی، ایک عورت بھی صراط مستقیم پر آ گئی، ایک عورت نے شرم و حیا اور پردے کو اپنا لیا، تو یقیناً یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔